السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تصحیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ پریشان بالکل نہیں ہونا، کاپی پینسل ہاتھ میں لیں، بس تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبق بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ کاپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھیں۔ دیکھیں، سوال ہے تصحیح کسے کہتے ہیں اور اس کے اصول کی وضاحت کریں۔ تصحیح کسے کہتے ہیں اور اس کے اصول کی وضاحت کریں۔ لغوی اعتبار سے تصحیح سقیم کی ضد ہے۔ سقیم کہتے ہیں بیمار کو۔ لغوی اعتبار سے تصحیح سقیم کی ضد ہے، جس کے معنی درست کرنے کے ہیں۔ یہ لغت میں اس کی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف: تصحیح وہ عدد جس سے ہر وارث کا حصہ بغیر کمی کے حاصل کیا جا سکے۔ تصحیح سے مراد وہ عدد ہے جس سے ہر وارث کا حصہ بغیر کمی کے حاصل کیا جا سکے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتی ہوں، آپ ذرا اسے حل کریں۔ ورثہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ورثہ میں ہیں 2 بیٹیاں، ماں باپ۔ بیٹیوں کو 2/3 ملا تھا، ماں کو 1/6، باپ کو 1/6۔ تو اس کا اصل مسئلہ نکلا تھا 6 میں سے جب ہم نے حصے تقسیم کیے تو 6 میں سے 4 حصے بیٹیوں کو دے دیے، 1 حصہ ماں کو دیا، 1 حصہ باپ کو دیا۔ بیٹیاں 2 تھیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹیاں اگر 1 سے زیادہ ہوں، وہ 2 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، جتنی بھی ہوں، ان تمام کو 2/3 ہی ملے گا۔ یعنی اصل مسئلہ 6 ہی بنے گا اور 6 میں سے 4 حصے ہی بیٹیوں کو ملیں گے۔ 2 بیٹیاں ہیں تب بھی انہیں 6 میں سے 4 حصے ملیں گے، اور اگر بیٹیاں 10 ہوں تب بھی انہیں 6 میں سے 4 حصے ہی ملیں گے۔ تو اس طرح تو ان کے حصے میں بہت تھوڑا آ رہا ہے نا۔ تو تصحیح اس عدد کو کہتے ہیں جس سے ہر وارث کا حصہ بغیر کمی کے حاصل کیا جا سکے۔ اب ہمیں تصحیح کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ ہم نے ہر وارث کو اس کا حصہ بغیر کمی کے کیسے دینا ہے۔ جیسا کہ بیٹیاں 2 ہیں تو تب بھی انہیں 6 میں سے 4 حصے مل رہے ہیں، بیٹیاں 10 ہوں تب بھی انہیں 6 میں سے 4 حصے ہی مل رہے ہیں۔ اس لیے اب ہم دیکھیں گے، آج کے سبق میں ہم کچھ ایسے اصول جانیں گے، ایسے اصول سیکھیں گے جن کے ذریعے سے ہمیں پتا چل سکے کہ ہم نے ورثاء کو بغیر کمی کے ان کا حق انہیں کیسے دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تصحیح وہ عدد جس سے ہر وارث کا حصہ بغیر کمی کے حاصل کیا جا سکے۔ اصول تصحیح: مسائل کی تصحیح کے لیے 7 اصولوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ اصول تصحیح 7 ہیں۔ اصول تصحیح 7 ہیں، اور 7 میں سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 3 اصول۔ سب سے پہلا جو اس کا اصول ہے وہ بہت ہی آسان ہے، یہ آپ کو خود حل کرنا آ جائے گا۔ دیکھیں، جب ہر فریق کا حصہ بغیر کمی کے اس کے افراد پر تقسیم ہو جائے تو اس کی تصحیح اصل مسئلہ پر ہی ہوگی۔ اگر مسئلہ اول ہے تو اول پر تصحیح ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہر فریق کا حصہ بغیر کمی کے ان کو مل رہا ہے، یعنی بیٹیاں 2 ہی ہیں، 2 سے زیادہ نہیں ہیں، جتنے بھی افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، تو پھر اصل مسئلہ پر ہی تصحیح ہوگی۔ جیسے آپ نے پیچھے مسئلے حل کیے نا، بالکل ویسے ہی یہ مسئلہ بھی حل کریں گے۔ دیکھیں، ورثاء میں 2 بیٹیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ خود حل کرنا ہے، اور اوپر انہوں نے بولا تھا اگر مسئلہ اول والا ہو تو اول پر تصحیح ہوگی۔ تو ورثاء میں خاوند ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں،
اس کا مسالہ بھی آپ نکالیں، پھر ان کے حصے نکالیں. جب آپ اصل مسالہ سے جو ان کو حصے دیے گئے ہیں ان کو آپ جمع کریں گی تو وہ 1 بڑھ جائے گا. یعنی اصل مسالہ 6 تھا لیکن حصے 7 تھے، اس لیے آگے آپ لکھیں گی اول، اور اول کے ساتھ لکھیں گی 7 اور نیچے وہی والے حصے لکھ دیں گی جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے. دوسرا اصول، ذرا توجہ کریں ادھر. دوسرا اصول، جب کسی ایک فریق کے حصے میں، میری کوشش ہوگی میں مشکل الفاظ نہ بولوں بلکہ آسان الفاظ بولوں. جب کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو اور ان کے حصے اور رؤوس یعنی افراد میں نسبت توافق کی ہو تو افراد کے وفق کو اصل مسئلہ سے ضرب دی جائے گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہو، یعنی ورثاء میں افراد جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، لیکن کمی صرف ایک کے حصے میں واقع ہو رہی ہے. بیٹیوں کے حصے میں کمی آ رہی ہے. بیٹیاں 2 تھیں تب بھی انہیں 6 میں سے 4 حصے ملے تھے. بیٹیاں 10 ہیں تب بھی انہیں 6 میں سے 4 حصے مل رہے ہیں. ان کے حصوں میں کمی ہے. جب کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو اور ان کے حصوں اور رؤوس یعنی افراد میں نسبت توافق کی ہو. توافق پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ توافق اسے کہتے ہیں کہ 2 عدد ہوں، ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو. چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم نہ کرے بلکہ کوئی تیسرا عدد آ کے تقسیم کرے تو اسے بولتے ہیں نسبت توافق. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ افراد کی تعداد جو ہے نا ان میں اور ان کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا تھا ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے. اگر نسبت توافق ہو تو آپ نے جو افراد تھے ان کے وفق کو اصل مسئلہ سے ضرب دینی ہے. ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ ایسے کریں، آپ پہلے ورثاء لکھیں، کتابیں کسی نے نہیں کھولنی، ورثاء لکھیں. ورثاء میں ہیں 10 بیٹیاں، ماں، باپ. اب آپ مقررہ حصے لکھیں. بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں تو انہیں ملے گا 2/3. ماں ہے، ماں کو ملے گا 1/6. باپ ہے، باپ کو ملے گا 1/6. آپ نے جب ذو اضافکل کے ذریعے سے اصل مسئلہ نکالا تو وہ نکلا 6. اب 6 میں سے ان کو حصے دینے ہیں. بیٹیوں کو 2/3 ملا تھا تو 3 1 3 3 2 6. 2 کو ڈبل کریں 4 ہوا. ماں کو چھٹا حصہ ملنا تھا 6 1 6، 1 لکھ دیں. باپ کو بھی چھٹا حصہ ملنا تھا 6 1 6. تو اب دیکھیں اصل مسئلہ 6 ہے اور 6 میں سے جو بیٹیوں کو حصے ملے تھے وہ ہیں 4. ٹھیک ہے، تو اب بیٹیاں کتنی تھیں؟ 10. 10 اور 4 میں نسبت توافق کی ہے، یعنی چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا پورا تقسیم نہیں کر رہا. 4 جو ہے یہ 10 کو پورا پورا تقسیم نہیں کر رہا. اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم 10 کا وفق لیں گے جو کہ 5 ہے. 10 کا وفق کیا ہے؟ 5. تو 5 کو آپ نے اصل مسئلہ سے ضرب دینی ہے. اصل مسئلہ 6 تھا. 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30. اب اصل مسئلہ کے ساتھ لکھیں تصحیح. تصحیح میں آپ لکھیں 30. ٹھیک ہے، بیٹیاں 10 تھیں، 10 کا وفق 5 تھا، 5 کو آپ نے اصل مسئلہ سے ضرب دی تو آیا 30. تصحیح کے ساتھ لکھ دیں 30. اب ان کا حصہ کیسے نکالنا ہے؟ جو وفق تھا نا، یعنی جسے آپ نے 6 سے ضرب دی تھی، آپ اسے ہر فریق کو جو حصہ ملا ہے اصل مسئلہ سے اس سے ضرب دیتی جائیں. دیکھیں 5 کو آپ نے
4 سے ضرب دی تو 20 آیا، 5 کو آپ نے 1 سے ضرب دی تو 5 آیا، 5 1 5 5 1 5. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو دوسرا مسئلہ ہے وہ میں آپ کو ورثہ بتا دیتی ہوں، آپ نے خود حل کرنا ہے. تھوڑا آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. اگر نہ آئی تو مزید میں انشاءاللہ سمجھا دوں گی. دیکھیں ورثہ میں خاوند ہے، دادی ہے اور 6 بہنیں ہیں. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ 6 کا وفق 3 ہے، تو 3 کو آپ نے اصل مسئلہ سے ضرب دینی ہے. اگر مسئلہ اول کا ہے یعنی مسئلہ 6 سے جو حصے ملے تھے ان کی تعداد بڑھ گئی اور اول نکلا، تو اول 8 تھا، اس مسئلہ میں اول 8 ہے، تو آپ 6 کے وفق یعنی 3 کو 8 سے ضرب دیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ آپ نے خود حل کرنا ہے، طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوبارہ سے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتی ہوں کہ جب کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہو تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو فریق کو حصے ملے ہیں اصل مسئلہ سے، ان میں اور جو افراد ہیں یعنی جن کے حصوں میں کمی واقع ہو رہی ہے ان دونوں میں نسبت کون سی ہے. اگر نسبت توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کے حصے کیسے نکالنے ہیں؟ تصحیح میں سے آپ نے وہ جو وفق تھا اس کو اصل مسئلہ سے جس وارث کو جو حصہ ملا ہے اس کے ساتھ ضرب دیتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا اصول دیکھتے ہیں. 2 ہم نے پڑھ لی ہیں، پہلے والا بہت ہی آسان تھا، دوسرا تھوڑا سمجھا، اور اب تیسرا. جب کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو اور ان کے حصے اور رؤوس میں نسبت تباین کی ہو، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا تباین کے حوالے سے کہ تباین کسے کہتے ہیں؟ اگر 2 عدد ہوں، ایک چھوٹا دوسرا بڑا، چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم نہ کرتا ہو اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد آ کے ان دونوں کو تقسیم کرے، تو اسے نسبت تباین کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کے کل کو دوسرے کے کل سے ضرب دیتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جس فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہے ان کو جو اصل مسئلہ سے حصے ملے تھے ان میں اور افراد کی جو تعداد ہے ان میں نسبت کون سی ہے. اگر نسبت تباین کی ہو تو کل عدد کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے. مثال کے طور پہ دیکھیں، بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں، اور انہیں اصل مسئلہ میں سے 4 حصے ملے تھے. 4 7 کو پورا پورا تقسیم نہیں کر رہا، اس لیے آپ 7 کو 6 سے ضرب دیں گی. ٹھیک ہے. 7 کو اگر نسبت توافق کی ہو تو افراد کا جو وفق ہے اسے اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے. اگر نسبت تباین کی ہو تو جتنے افراد ہیں ان کی تعداد یعنی کل کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، اور پھر تصحیح اسی پر بنے گی حاصل ضرب پہ. اور ان کے حصے نکالنا، ان کے حصے کیسے نکالیں گے؟ اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ آپ 7 بیٹیاں تھیں، 7 کو آپ اصل مسئلہ سے جس کو جو حصہ ملا ہے اس حصے کے ساتھ ضرب دیتی جائیں. ٹھیک ہے. طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. ورثہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے بنا دیکھے مسئلہ خود حل کرنا ہے. دیکھیں ورثہ میں 7 بیٹیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے. آپ نے ان کے مقررہ حصے لکھنے ہیں، پھر اصل مسئلہ لکھنا ہے، پھر اس کے آگے تصحیح لکھنی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں دوسرا مسئلہ خاوند ہے اور 5 بہنیں ہیں، اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت توفیق دے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے الحمدللہ تصحیح کے 3 اصول پڑھے تھے. پہلا اصول تو بہت ہی آسان تھا، جیسے ہم پہلے مسئلے حل کرتے آئے ہیں بالکل ویسے ہی تھا. دوسرے 2 اصول جو تھے اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ 7 بیٹیاں تھیں، ماں باپ، تو دیکھیں ماں باپ کے حصوں میں کمی واقع نہیں ہو رہی تھی بلکہ 7 بیٹیوں کے حصوں میں کمی واقع ہو رہی تھی. اصل مسئلہ ہم نے نکالا تھا 6 میں سے بیٹیاں 2 ہوں تب بھی انہیں 4 حصے ملنے تھے، بیٹیاں 7 ہیں تب بھی انہیں 4 حصے مل رہے تھے. تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی ماجرا ہو
کہ کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہو تو ہم نے اسے کیسے حل کرنا ہے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ کسی ایک فریق کے حصے میں نہیں بلکہ زیادہ فریق کے حصوں میں کمی واقع ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ورثاء میں 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدہ ہیں. اصل مسئلہ آپ نے نکالا، وہ نکلا 6. اب 6 میں سے بیٹیوں کو 4 حصے ملے تھے اور 3 جدہ کو 1 حصہ. بیٹیاں 2 ہوں تب بھی انہیں 6 میں سے 4 حصے مل رہے ہیں، اور یہاں بیٹیاں 6 ہیں تب بھی انہیں 4 حصے مل رہے ہیں. جدہ 1 ہو تب بھی اسے 6 میں سے 1 حصہ مل رہا ہے. جدہ 3 ہے تب بھی انہیں 6 میں سے 1 حصہ مل رہا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک فریق کے حصے میں کمی واقع نہیں ہو رہی بلکہ ایک سے زیادہ فریق کے حصوں میں کمی واقع ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسے ہم نے کیسے حل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ فریق کے حصوں میں کمی واقع ہو تو اس کے حل کے لیے عدد مثبت نکالنے کی ضرورت ہے. عدد مثبت کیسے نکالیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر عدد رؤوس اور ان کے حصوں کے درمیان نسبت توافق کی ہو. اچھا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ورثاء میں وہ فریق جن کے افراد کی تعداد زیادہ ہے. جیسا کہ دیکھیں 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدہ ہیں، تو تعداد کن کی زیادہ ہے؟ بیٹیوں کی. بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے. جب آپ نے اصل مسئلہ نکالا تو آپ نے اصل مسئلہ میں سے 6 میں سے 4 حصے بیٹیوں کو دیے. بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے، 6 ہے. تو آپ نے 6 اور 4 میں نسبت دیکھی تو یہ نسبت توافق کی تھی کہ 4 6 کو پورا پورا تقسیم نہیں کر رہا تھا. اس لیے آپ نے یہ کیا کہ 6 کا وفق جو کہ 3 ہے وہ لے کے آئے. تو یہ جو 3 ہے نا، یہ عدد مثبت ہے. اگر عدد رؤوس یعنی افراد کی تعداد اور ان کے حصوں کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو عدد رؤوس کا وفق عدد مثبت ہوگا. اگر نسبت توافق کی نہ ہو بلکہ تباین کی ہو تو مکمل عدد رؤوس عدد مثبت ہوگا. نسبت تباین کے بارے میں پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ نسبت تباین کہتے ہیں 2 عدد ہوں، ایک چھوٹا دوسرا بڑا. چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم نہ کرے اور نہ ہی تیسرا عدد دونوں کو تقسیم کرے تو اسے نسبت تباین کہتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر افراد کی تعداد اور ان کے حصوں کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو وہ جو وفق ہوگا نا افراد کی تعداد کا وہ عدد مثبت ہوگا. اور اگر نسبت تباین کی ہو تو مکمل عدد مثبت ہوگا. اس کی انشاءاللہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. جب آپ اس کا مسئلہ حل کریں گی نا تب اس کی سمجھ آئے گی. کہتے ہیں کہ تمام فریقوں کے مثبت عددوں کے درمیان نسبت اربعہ دیکھ کر مسئلہ حل کیا جائے گا. اچھا، میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کل جو مسئلہ ہم نے حل کیا تھا نا، جس میں ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی تھی، اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ وہ جس فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی تھی ان کے افراد کی تعداد دیکھی تھی، اور تعداد اور اصل مسئلہ میں سے جو انہیں حصہ مل رہا ہے نا، ہم نے ان دونوں کے درمیان میں نسبت دیکھی تھی. پھر اس اعتبار سے ہم نے تصحیح نکال لی تھی. لیکن اب جو سبق ہے جس میں زیادہ فریق کے حصوں میں کمی واقع ہو رہی ہو، اس میں آپ نے جتنے بھی فریق ہیں ان تمام کے افراد کی تعداد دیکھنی ہے. مثال کے طور پہ آپ لکھیں 6 بیٹیاں، 3 جدہ، 3 چچا. تو یہ اعداد مثبت ہیں. 6 بیٹیاں عدد مثبت ہے، 6 کا تو وفق 3 نکلا نا، وہ عدد وفق ہے. 3 جدہ 6 کا وفق 3 نکلا تو یہ 3 جو ہے یہ عدد مثبت ہے. 3 جدہ یہ بھی عدد مثبت ہے.
3 چچا، یہ بھی عدد مثبت ہے. تو عدد کی جمع آتی ہے اعداد، اسے بولیں گے اعداد مثبت. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں تمام فریقوں کے مثبت عددوں کے درمیان، یعنی جتنے بھی افراد ہیں نا، ہر فریق کے افراد کی تعداد، ان کے درمیان میں آپ نے دیکھنا ہے کون سی نسبت ہے. تمام فریقوں کے مثبت عددوں کے درمیان نسبت اربع دیکھ کر مسئلہ حل کیا جائے گا. اس کی آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ مسئلہ حل نہیں کریں گی. اس لیے کاپی پینسل لیں، لکھیں. چوتھا اصول، 3 اصول تو ہم نے کل پڑھے تھے نا، آج چوتھا اصول ہے. جب اعداد مثبت کے درمیان نسبت تماثل کی ہو، جب اعداد مثبت کے درمیان نسبت تماثل کی ہو تو کسی ایک عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں. 1 منٹ رکیں، ورثاء لکھیں، پھر آپ کو مسئلے کی سمجھ آئے گی. ورثاء میں 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدہ، 3 چچا. اب آپ ایسے کریں، ان کے مقررہ حصے نکالیں. بیٹیوں کو 2/3 ملا، جدہ کو 1/6 ملا، چچا جو ہیں یہ بطور اسبہ ہیں. اب آپ ضو اضافہ کے ذریعے سے اصل مسئلہ نکال لیں. اصل مسئلہ نکلا 6. جلدی جلدی حل کرتی جائیں. اب اصل مسئلہ 6 ہے، 6 میں سے آپ نے ان کے حصے نکالنے ہیں. بیٹیوں کو 2/3 ملا تھا تو 3 1 3 3 2 6، 2 کو ڈبل کرے 4 ہوا. اصل مسئلہ کے نیچے لکھیں 4. 3 جدہ تھی، انہیں چھٹا حصہ ملنا تھا، 6 1 6. آگے چچا بطور اسبہ تھے. جب آپ نے اوپر والے حصوں کو جمع کیا نا 4 1 5، تو باقی ایک حصہ بچا، وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں چچا کے آگے، اصل مسئلہ 6 کے نیچے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس فریق کے افراد زیادہ ہیں، کس کے افراد زیادہ ہیں؟ بیٹیاں. بیٹیوں کے افراد جو ہیں یہ 6 ہیں، اور ان کو اصل مسئلہ میں سے جو ملا ہے وہ 4 ہے. 6 اور 4 میں دیکھیں کون سی نسبت ہے. 6 اور 4 میں نسبت توافق کی ہے، اس لیے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 6 کے اوپر لکھیں 3، 6 کا وفق. اب یوں سمجھیں کہ بیٹیاں 6 نہیں بلکہ 3 ہیں. تو دیکھیں 3 بیٹیاں، 3 جدہ، 3 چچا، تمام کی تعداد برابر ہوگی نا، تو ان کے درمیان کیا ہے؟ نسبت تماثل کی ہے. چوتھے اصول میں میں نے آپ کو یہ لکھوایا ہے کہ جب اعداد مثبت کے درمیان 3 بیٹیاں عدد مثبت ہے، 3 جدہ عدد مثبت ہے، 3 چچا عدد مثبت ہے، تو عدد کی جمع آتی ہے اعداد. جب یہ تینوں ملے، بیٹیاں جدہ چچا، تو اعداد مثبت ہو گیا. جب اعداد مثبت کے درمیان نسبت تماثل کی ہو، تماثل کے بارے میں پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ 2 عدد ایک دوسرے کے برابر ہوں تو اسے نسبت تماثل کہتے ہیں. تو دیکھیں یہ 3 عدد ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہیں، 3 بیٹیاں، 3 جدہ، 3 چچا. اگر اعداد مثبت کے درمیان نسبت تماثل کی ہو تو کسی ایک عدد کو جزء السہم بنا کر اصل مسئلہ میں ضرب دیں. جزء السہم کا لفظ آپ چھوڑ دیں، بس آپ یہ کریں کہ کسی ایک عدد کو، ظاہر سی بات ہے بیٹیاں بھی 3 ہیں، 3 ہی جدہ ہیں، 3 ہی چچا ہیں، کسی کا بھی 3 لیں اور اصل مسئلہ سے ضرب دیں. جب آپ نے 3 کو اصل مسئلہ میں ضرب دی تو آیا 18. تو 18 کے ساتھ آپ لکھیں تصحیح. اصل مسئلہ 6 ہے، جب 3 کو 6 میں ضرب دی تو تصحیح 18 آیا. اب 18 میں سے ان کے حصے کیسے نکالنے ہیں؟ اس کا طریقہ کار وہی ہے جو کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افراد کی جو تعداد ہے نا، افراد کی تعداد کو آپ نے اس کے ساتھ ضرب دینی ہے جو انہیں اصل مسئلہ میں سے ملا ہے. جب آپ نے 3 بیٹیاں تھیں، 3 کو 4 سے ضرب دی تو آیا 12. 3 جدہ ہیں، 3 انہیں اصل مسئلہ میں سے 1 ملا تھا
تو 3 کو 1 سے ضرب دیں, 3 1 3, 3 تھے, انہیں بھی اصل مسالہ میں سے 1 ملا تھا, تو 3 1 3. ٹھیک ہے. تو اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسالہ اولی ہو تو اول میں ضرب دی جائے گی. اب میں آپ کو تھوڑا سا خود بتا دیتی ہوں, باقی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے. ورثاء میں 6 بہنیں ہیں, 3 جدہ ہیں, 3 مادری بھائی ہیں. مقررہ حصے نکالنے کے بعد اصل مسالہ 6 آیا. 6 میں سے بہنوں کو 4 مل رہا تھا. 6 اور 4 کے درمیان نسبت توافق کی ہے, اس لیے آپ 6 کا وفق لے کے آئیں گی. 6 کے اوپر لکھیں 3. اب 3 بہنیں ہوگی, 3 جدہ ہوگے, 3 مادری بھائی ہوگے. تو دیکھیں یہ تماثل کی نسبت ہے نا, 3 3 3. تو اب آپ کسی کا بھی 3 لیں, اسے اصل مسالہ میں ضرب دے تو 18 آیا, اور اول نکلا تھا اس کا 7. ٹھیک ہے. جب آپ نے اصل مسالہ میں ان کے حصے نکالے تھے تو ان حصوں کی تعداد, ان حصوں کو جب آپ نے جمع کیا تو وہ 7 بن رہے تھے. اصل مسالہ 6 تھا, حصے 7 تھے, تو اس لیے آپ نے اول کے آگے لکھا 7. تو آپ 3 کو 7 سے ضرب دیں تو تصحیح اول آیا 21. یہ آپ نے مسالہ خود حل کرنا ہے, آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. ورثاء میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. ورثاء میں 6 بہنیں ہیں, 3 جدہ ہیں, 3 مادری بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اور اب پڑھتے ہیں ہم اصول نمبر 5. جب اعداد مثبت کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے. اعداد مثبت میں نسبت تداخل کی ہو. تداخل کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 2 عدد ہوں, ایک چھوٹا دوسرا بڑا. چھوٹا عدد بڑے کو پورا تقسیم کرے تو اسے نسبت تداخل کہتے ہیں. تو جب اعداد مثبت یعنی جتنے بھی فریق ہیں نا, اور ان کی جو تعداد ہے, اس تعداد کے درمیان آپ نے نسبت دیکھنی ہے. اگر نسبت تداخل کی ہو تو بڑے عدد کو اصل مسالہ میں ضرب دیں. جیسا کہ ورثاء میں 2 مادری بھائی ہیں, 4 پدری بھائی ہیں, 2 4 کو پورا تقسیم کر رہا ہے, تو ان میں سے 2 4 میں سے بڑا کون سے؟ بڑا 4 ہے. تو 4 کو آپ اصل مسالہ میں ضرب دیں. جب آپ نے 4 کو 3 میں ضرب دی تو تصحیح آیا 12. 12 میں سے ان کے حصے ویسے ہی نکالنے جیسا کہ پہلے مسالے میں ہم نے نکالے ہیں. پھر انہوں نے بولا تھا کہ اگر مسالہ اولی ہو تو اول میں ضرب دیں گے. تو دیکھیں ورثاء میں خامد ہے, 3 جدہ ہے, 9 بہنیں ہیں. 9 بہنیں, 9 کو 3 9 کو پورا تقسیم کر رہا ہے نا, تو اس لیے 3 جو ہے اور 9, اس میں سے بڑا کون سا؟ 9. 9 کو آپ اصل مسالہ میں ضرب دیں. اصل مسالہ میں جو حصے نکلے تھے ان کو جمع کریں تو وہ زیادہ ہو رہے ہیں, وہ 8 بن رہے ہیں. تو آپ 9 کو 8 سے ضرب دیں. تصحیح مسالہ بھی نکالیں اور تصحیح اول بھی نکالیں. یہ مسالہ بھی آپ نے خود حل کرنا ہے. ورثاء میں خاوند, 3 جدہ, 9 بہنیں ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے مسالہ حل کیسا کیا ہے اور آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں. مزید اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے تصحیح کے 5 اصول پڑھ لیے ہیں. پہلا اصول تو الحمدللہ بہت ہی زیادہ آسان تھا. دوسرے 2 اصول جو تھے یعنی دوسرا اور تیسرا, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے. اس میں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ جب کسی ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہو تو جس فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہے اس کے افراد کی تعداد کو آپ نے دیکھنا ہے, اور اصل مسئلہ میں سے انہیں جو حصے ملے ہیں انہیں دیکھنا ہے. افراد کی تعداد اور اصل مسئلہ سے جو انہیں حصے ملے ہیں, ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اگر توافق کی ہو تو افراد کی تعداد کا جو وفق ہے اسے آپ اصل مسئلہ سے ضرب دیں گی اور حاصل ضرب پر تصحیح آئے گی. اور اگر نسبت تباین کی ہو تو پھر جتنے افراد ہیں یعنی کل تعداد ایک فریق کے جو افراد ہیں ان کے کل کو آپ نے اصل مسئلہ سے ضرب دینی ہے, اور حاصل ضرب جو ہوگا وہی تصحیح ہے. باقی تصحیح میں سے ان کے حصے کیسے نکالنے ہیں یہ تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج ہم انشاءاللہ تصحیح کا اصول نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے.
الحمدللہ اگر آپ نے یہ جو پہلے 5 اصول ہیں سمجھ کر پڑھے ہیں، آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہے، تو یہ والا سبق آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، اور آپ نے گھبرانا بالکل نہیں کہ ہائے اتنی مشکل وراثت، بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ پوری وراثت کی کتاب میں یہ جو اسلامی قانون وراثت ہے نا، اس پوری کتاب میں بس یہی ایک مشکل تھا تصحیح والا، اور یہ بھی الحمدللہ آج ہمارا مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اصول نمبر 6 کہتے ہیں جب اعداد مثبت میں نسبت توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی، اور حاصل ضرب کو تیسرے کے وفق میں ضرب دی جائے گی، پھر حاصل ضرب کو اصل مسئلہ سے ضرب دی جائے گی۔ اعداد مثبت کے بارے میں کل آپ کو تفصیلاً بتا چکی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فریق ہیں ان کی جو تعداد ہے، آپ نے ان کی تعداد کے درمیان دیکھنا ہے نسبت کون سی ہے۔ کل میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ جب ایک فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہو تو آپ نے اس فریق کے افراد کی جو تعداد ہے اسے اور اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا ہے ان دونوں کے درمیان نسبت کو دیکھنا ہے۔ لیکن جب زیادہ افراد زیادہ فریق کے حصوں میں کمی واقع ہو رہی ہو تو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جو فریق ہیں آپ نے ان کی تعداد کو آپس میں دیکھنا ہے کہ کون سی نسبت ہے۔ تو دیکھیں جب اعداد مثبت میں نسبت توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اور حاصل ضرب کو تیسرے کے وفق میں ضرب دیں گے۔ آپ کو نا ایسے سمجھ نہیں آئے گی، آپ کتابیں بند کر دیں، کاپی پینسل نکال لیں، میں آپ کو لکھواتی ہوں، آپ لکھتی جائیں، انشاءاللہ پھر آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی۔ لکھیں ورثاء میں 4 بیویاں، حقیقی بہن، پدری بہن، 10 چچا۔ اب ورثاء کے آگے لکھیں مقررہ حصے، بیویاں 4 تھیں، اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں کیا ملتا ہے؟ چوتھا حصہ یعنی 1/4۔ اب باقی ورثاء کے بھی آپ حصے لکھ لیں، ذو اضاف کل نکال لیں، تو اصل مسئلہ آیا 12۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ جن ورثاء کے حصے مقرر نہیں ہیں، جب آپ مقررہ حصے لکھیں گی نا تو اس کے نیچے آپ ان ورثاء کے آگے عصبہ لکھیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے حصے مقرر نہیں ہیں۔ پھر بعد میں جو بچے گا نا وہ انہیں ملے گا۔ تو لکھیں ورثاء لکھ لیے، آگے آپ نے مقررہ حصے بھی لکھ لیے، ذو اضاف کل کے ذریعے سے اصل مسئلہ نکال لیں۔ اصل مسئلہ آیا 12۔ اب 12 میں سے ان کے حصے ویسے ہی نکالیں جیسا کہ پہلے میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ ذرا رکیں، جو فریق ہیں ان کے افراد کی تعداد کو دیکھیں۔ دیکھیں 4 6 10، 4 6 کو پورا پورا تقسیم نہیں کر رہا، 6 10 کو پورا پورا تقسیم نہیں کر رہا، 4 6 10 میں دیکھیں نسبت توافق کی ہے۔ انہوں نے بولا تھا کہ جب اعداد مثبت میں نسبت توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے۔ دیکھیں 4 کا وفق جو ہے اسے آپ 6 میں ضرب دیں، یا پھر 4 کو 6 کے وفق میں ضرب دیں، پھر جو حاصل ضرب ہے اس سے 10 چچا ہے، 10 کے وفق میں ضرب دیں،
10 का वफक क्या है 5। तो जब आपने 4 को 6 के वफक से ज़रब दी तो 12 आया। अब 12 को 10 के वफक यानी 5 में ज़रब दें। तो जब आपने 12 को 10 के वफक यानी 5 से ज़रब दी, 5 में ज़रब दी तो 60 आया। इस 60 को बोलेंगे जुज़उस सहम। बहरहाल आप अब इस 60 को असल मसाला से ज़रब दें। असल मसाला 12 था। जब आपने 60 को असल मसाला से ज़रब दी तो तस्हीह हासिल हुई 720। पीछे उन्होंने लिखा था कि जब आदाद मुस्बत में निस्बत तवाफुक की हो तो एक के वफक को दूसरे के कुल में ज़रब देंगे। 4 को आपने दूसरे के वफक 3 में ज़रब दी, हासिल ज़रब को 10 के वफक में ज़रब दी। ठीक है, तो अब जो हासिल ज़रब है उसे असल मसाला से ज़रब दें। जब आपने 60 को असल मसाला से ज़रब दी तो तस्हीह हासिल हुई 720। अब 720 में से इनके हिस्से कैसे निकालने हैं? आपने जुज़उस सहम को याद रखना है। जुज़उस सहम मैंने आपको बताया था ना, वो जो 4 को हमने 6 के वफक से ज़रब दी थी, फिर हासिल ज़रब को हमने 10 के वफक से ज़रब दी थी, तो हासिल ज़रब 60 आया था। 60 जुज़उस सहम है। अब आपने ये करना है कि असल मसाला में से तमाम वरासा को जो जो मिला है आपने उसे 60 से ज़रब देते जाना है। देखें, 3 को जब आपने 60 से ज़रब दी तो 180 आया। 6 को जब आपने 60 से ज़रब दी तो 360 आया। 2 को जब आपने 60 से ज़रब दी तो 120 आया। ठीक है, यही तरीका है। और जो मसला ओली है ये आपने खुद हल करना है। वरासा मैं आपको बता देती हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको आता है। देखिए, वरासा में 4 बीवियां हैं, 6 बहनें हैं, 9 जद्दा हैं। तो इसमें भी तरीका वही होगा जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं। बस ये होगा कि इसमें जो जुज़उस सहम होगा ना, उसे आपने ओल से ज़रब देनी है, असल मसाला से ज़रब नहीं देनी। फिर इसके बाद देखें उसूल नंबर 7। जब आदाद मुस्बत में निस्बत तबायुन की हो तो एक के कुल अदद को दूसरे में ज़रब दी जाएगी। फिर हासिल ज़रब को तीसरे के कुल में ज़रब। तवाफुक में यह था कि एक के वफक को दूसरे के कुल में ज़रब दें। ठीक है, लेकिन तबायुन में क्या होगा? एक के कुल को दूसरे के कुल से, दूसरे जो हासिल ज़रब होगा उसे तीसरे के कुल से। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। मिसाल के तौर पे वरासा देखें, 2 बीवियां हैं, 3 जद्दा, 5 बेटियां, 7 चचा। यह मसाला आपने खुद हल करना है। तरीका बिल्कुल सेम वही है, इनके हिस्से निकालने का भी वही तरीका है। बस ये है कि इसमें एक के कुल को दूसरे के कुल में ज़रब देनी है। 2 को 3 से ज़रब दें, फिर हासिल ज़रब जो है उसे 5 से, फिर जो हासिल ज़रब है उसे 7 से। तो फिर हासिल ज़रब आया 210। 210 को बोलेंगे जुज़उस सहम। ठीक है, तो अब 210 को आपने असल मसाला 24 से ज़रब देनी है, फिर तस्हीह आ जाएगी। फिर इसके बाद तस्हीह में से इनके हिस्से कैसे निकालने हैं? असल मसाला में से वरासा को जो जो मिलता गया है उसे आप जुज़उस सहम यानी 210 से ज़रब देती जाए। ठीक है, तो इस तरह इनके हिस्से भी निकल आएंगे। फिर इसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर मसाला ओल वाला हो तो ओल में ज़रब दी जाएगी। इसमें भी वरासा में आपको लिखवा देती हूँ, मसाला आपने खुद हल करना है। 4 बीवियां हैं, 3 हकीकी बहनें हैं और 5 जद्दा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तस्हीह वाला मुकम्मल हो गया। अगर मजीद आपको कुछ समझना हो तो आप पूछ सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔